جو ہو رہا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہ ہم نے ایک سوال پہلے یہ کہ آپ نے کبھی ایسا بھی ہوا کہ اپنی ریسرچ کے سلسلے میں گئے تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی چلا گاہ مل گئی؟ ہاں یہ کیا بات ہے؟ یہ یار یہ بڑی حیران کن اور بڑی دلچسپ بات تھی. مجھے بھی اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ اس چلا گاہ میں ڈاکٹر طاہر القادری جو ہے وہ آ کے یہاں پر اپنا چلا کاٹتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہوا ایسا تھا کہ حضرت نوشہ گنج بخش پر میں ریسرچ کر رہا تھا اور پورے پنجاب پر میری ریسرچ تھی وہ. اور جب مجھے ان لوگوں نے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ کچھ ریسرچ چاہیے انہیں، کتاب میں نے لکھی حضرت نوشہ گنج بخش پہ، ان پہ خلفاء پہ. تو میرا ایک طریقہ تھا کہ میں ان کی چلا گاہوں میں جایا کرتا تھا. ان کے جہاں جہاں مزارات ہیں، جہاں جہاں پورے پنجاب میں بکھرے تھے، میں وہاں گیا. اب میں جب جہلم سے آگے قلعہ روہتاس کی طرف گیا تو مجھے وہاں پتہ چلا کہ حضرت نوشہ گنج بخش کے ایک خلیفہ کا جو ہے جو قبر ہے، مزار ہے، اور وہاں جو ایک مسجد ہے، ان کی جو پرانی مسجد ہے جس کو جنات کی مسجد بھی کہتے تھے، وہاں پہ موجود ہے. نیچے پہاڑی کے نیچے ہے، غار ہے، ادھر ایک چشمہ بھی ہے، اور یہ وہ ساری جو چیزیں جو تھیں. میں اپنی گاڑی پہ جناب وہاں پہ میں گیا. اور یہ جو جگہ کا نام شاید مجھے اب تھوڑا سا رہے، لیکن قلعہ روہتاس سے تقریباً کوئی 4-5 کلومیٹر پہلے دائیں طرف نیچے کو وہ ایک مزار موجود ہے. وہاں بورڈ بھی ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. تو حضرت نوشہ گنج بخش کے کسی خلیفہ کا جو وہاں پہ خلیفہ موجود ہے نا، ان کا مزار ہے وہ. میں وہاں پر گیا اور اس کی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، اس مزار کو دیکھنے کے بعد میں کچھ چیزیں پوائنٹ نوٹ کر رہا تھا. وہیں پہ میں نے چشمہ بھی دیکھا، وہیں پہ میں نے وہ تالاب بھی دیکھا جس کو وہ بڑا کرامات والا تالاب بھی کہتے تھے. وہاں میں نے مسجد دیکھی کہ جس کے اندر صرف جنات وہ نماز پڑھتے تھے اور جنات کی ہی امامت ہوتی تھی. میں نے وہاں بھی نماز کا ٹائم تھا، میں نے ان کی اجازت ہوئی تو میں نے کہا مجھے اجازت دیں تو ڈرائیں نہ، مجھے اگر اجازت دیں تو میں نماز پڑھ لوں. خیر نماز میں نے پڑھی. وہاں مجھے وہ کہنے لگے، وہاں جو بزرگ تھے، متولی جو تھے، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کتنے سال پہلے یہاں پر طاہر القادری بھی آئے تھے. اور جب یہ میں نے بات سنی تو میرے اندر تجسس پیدا. میں اس جگہ پہ کیوں؟ ہاں، وہ کہتے ہیں یہاں سلام کرنے وہ آئے تھے. پتہ نہیں ایک دفعہ کا تو انہوں نے کنفرم کیا، بعد میں بھی گئے ہوں گے یا نہیں گئے ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھ کے انہوں نے چلا کاٹا ہے. اب یہ ان کا دعویٰ تھا. علامہ صاحب سے، علامہ طاہر القادری صاحب سے تو میں نہیں پوچھا، تصدیق نہیں ہوئی، لیکن وہ وہاں کے، لیکن میں نے یہ نیوز لگا دی آ کے. اچھا لگا دی. میں نے ڈیلی پاکستان میں، چونکہ میں اس وقت جو ڈیلی پاکستان آن لائن ہے، جو میں اس میں ایگزیکٹو ایڈیٹر بھی تھا، تو میں نے یہ خاص طور پر یہ لگائی کہ علامہ طاہر القادری کی وہ جہلم کے پاس، قلعہ روہتاس کے پاس وہ جگہ جہاں وہ چلا کاٹا کرتے تھے. تو اس پر کافی لوگوں نے پھر پوچھا بھی، تجسس بھی ہوا لوگوں کا. لیکن ایسا دیکھیں نا، امکان چلے ویسے کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ تزکیہ نفس کے لیے ہوتے ہیں، زیادہ تر میڈیٹیشن کے لیے ہوتے ہیں، کہ آپ بنیادی طور پر اپنے اصل میں اس کا جو ایک آپ نے اپنی صلاحیتیں جو ہیں، جو آپ کے برین کی ہیں، ان کو کنٹرول بھی تو کرنا ہے، ان کو کسی ایک نقطے پہ لے کے آنا ہے. جب تک آپ جو ہے یہ مشق نہیں کرتے، آپ کا جہاد اور اجتہاد پورا نہیں ہوتا، جو صوفیزم کا یا تصوف کا یا عملیات اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تعویذات کرنا چاہتے ہیں، تو عموماً تعویذات کرنے والے جو دم بھی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ وہ اس کا پروسیس پہلے طے کرتے ہیں. جیسے کسی چیز یہ تربیتی سلسلہ، کوئی تربیتی سلسلہ، کوئی یہ تربیت ہے، یہ روحانی تربیت ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. کیا آپ نے اتنے دن ادھر بیٹھنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اسی کو یہ ہے تو تربیت ہی نا. تربیت کے بغیر آپ کر نہیں سکتے. اگر آپ اکیلے کریں گے تو آپ اس میں یقینی طور پر گمراہ ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جو آپ کا جو مینٹور ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے یا پیر، وہ کسی شکل میں بھی ہو، آپ چاہے وہ اچھا علم سیکھ رہے ہیں یا برا علم سیکھ رہے ہیں، جس سطح پہ بھی ہو، سب کے اپنے اپنے چلے، اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. وہاں پھر اس عقیدے کے مطابق، ان طریقوں کے مطابق کوئی چراغ جلا لے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کچھ اگر بتیاں جلا لے گا، اور کچھ وہاں کفور اپنے پاس رکھ لے گا، کچھ ہرمل رکھ لے گا. مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ ان چیزوں کے علاوہ صرف جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ صرف اپنی نماز، وضو اور ان چیزوں پر قائم رہتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو اس کے مطابق کرتے ہیں. اور جو یہ کام ہے ہڈیوں والے فلاں چیزیں، یہ اسلام سے باہر کی چیزیں. یہ میں آپ کو اگر اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بارے میں یہ تو صریحاً غلط تھی چیز. جہاں جہاں یہ کتابیں عملیات کی جو چھپتی رہی ہیں، آپ آج بھی اٹھائیں، ان کے اندر ہڈیوں پر، گندی ترین گندے جانوروں کی ہڈیوں پر
اور گندے ترین یعنی کہ آپ جو ہے گندا جو پانی ہے جو آپ کی نالیوں کا ہے نکلتا اس کے ساتھ اور گندے جانوروں کے خون کا حرام جانوروں کے خون کے ساتھ ان ہڈیوں کے اوپر جو کلمے لکھنے کی جو ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ عمل ہے اس کو پڑھ لیں اور کر لیں، تو ان کتابوں اردو میں ابھی بھی ہیں، ابھی بھی بے شمار کتابیں اور لوگ ٹرائیاں بھی کرتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں نے پھر یہ آواز اٹھانی شروع کی، میں نے کہا کہ اس سے بڑی توہین کیا ہے۔ پھر کچھ علماء جو تھے، میں نے بہت سارے علماء نے میں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اب میں ان علماء سے بھی کہتا تھا جو خود عملیات کی کتابیں لکھتے تھے اور ان کی بھی بہت اچھی کتابیں ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ وہ بھی وہاں سے کتابیں منگواتے تھے اور اسی کتاب کو اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے ایک نئی شکل میں اس میں اضافے کر کے اپنے جو تھے وظائف شامل کر کے تو یہ کرتے رہے، اور ابھی بھی موجود ہیں۔ آپ لائیں میرے سامنے، میں آپ کو بتا دوں گا یہ کس نے لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسا جو علم ہے ہڈیوں پر لکھنے والا، یہ ایک مکروہ علم ہے۔ اب جو علم ہے وہی بولتا ہے، آپ ایک ذہن میں رکھیے گا، علم تو بولے گا۔ علم جو ہے اسی کی بنیاد پر یہ ساری کائناتیں، یہ سارے علوم، ساری مخلوقات اسی کی محتاج ہیں۔ ایون آپ کا موبائل شبائل جتنے بھی، ہر کام کا ایک علم ہے، اس کی کیمسٹری ہے، اور یہ سب علم سے منسلک ہے۔ جو بندہ جس چیز کا علم سیکھتا ہے وہ اسی کا جو ہے وہ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اسکالر ہو جاتا ہے، وہ چاہے دنیاوی تعلیم اس نے حاصل کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن جو علم وہ سیکھ لیتا ہے اس کا استاد، اس کا پی ایچ ڈی وہی ہے، اسی نے کی ہوتی ہے، اسی کا وہ کنگ ہوتا ہے۔ یہ علم بولتا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ باقی یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے پہلے بھی سوال کیا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، جیسے بیماری ہو تو علاج کے لیے جانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں احتیاط کریں، تو ہمارے تعلیمات ہمارے پاس ہیں۔ احتیاط کیا ہے؟ ہماری احتیاط یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی میں اگر آپ روزانہ غسل کرتے ہیں، روزانہ نہانے کے عادی ہیں، تو اس کو آپ غسل کیوں نہیں صحیح طریقے سے کر لیتے؟ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، جتنا آپ وضو کی حالت میں رہیں، بتانا ضروری ہے دنیا کو، لیکن یہ ہے کہ آپ ذکر اذکار جو ہے اللہ پاک کا وہ کرتے رہیں۔ دنیاوی مشکلات آپ پر آتی ہیں لیکن ان کی ٹینڈنسی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ آپ کی لائف میں ایک بڑا حادثہ آنے والا ہے، لیکن جب آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور ہر وقت ہوتے ہیں اور آپ کرتے رہتے ہیں، تو وہ واقعہ اگر رونما ہوتا بھی ہے تو اس کی شدت بالکل معمولی ہو جاتی ہے۔ کہاں آپ کے بازو نے کٹنا تھا، کہاں آپ کی فنگر پہ ہلکا سا کٹ آ جاتا ہے۔ تو میں تو ان چیزوں کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کس طرح سے انسان کو بچاتا ہے۔